أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية الكرام سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم اس خدائے وحدہ شریک اللہ کے لیے جس نے ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت کو رکھا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا. اس کا لاکھ 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 شکر ہے کہ ہمارا پہلا بھی امام کعبے سے ملا تھا, ہمارا آخری امام بھی کعبے سے ملے گا. اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری ہدایتوں کے لیے نبیوں کو بھیجا, اور جب نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا تو اس نے ہمارے درمیان اماموں کو بھیجا. وہ خدا جس نے آل محمد کو بھیجا تاکہ وہ پہچانا جائے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آل محمد کو اس لیے خلق کیا تاکہ دنیا مجھے پہچان سکے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں اور آل محمد کو خلق کر دیا. اچھا, قرآن میں ایک آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اللہ جو چاہے کرے, جو چاہے نہ کرے. پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, اس لیے ہم نے آل محمد کو خلق کر دیا. ادھر قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ جو چاہے کرے, جو چاہے نہ کرے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آل محمد کو اس لیے خلق کیا ہے تاکہ دنیا مجھے پہچان سکے. میرے مالک, تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے, پھر آل محمد کیوں خلق کیا؟ اللہ نے کہا نادان, تجھے معلوم نہیں میں نے آل محمد کو خلق کر کے کچھ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو, جب میں اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہونے کے بعد آل محمد کے بغیر تم تک نہیں آ سکتا, تو ابھی یہ غلطی نہ کرنا, جب بھی ہمارے پاس آنا تو آل محمد کا وسیلہ لے کے آنا. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد. جب بھی ہمارے قریب آنا تو آل محمد کا وسیلہ لے کر تبھی آنا. کوئی بھی ہو اگر آل محمد کا وسیلہ نہیں دے سکتا, جب تک وہ آل محمد کا وسیلہ نہیں دے گا اللہ اس کی دعا کو, اس کی مناجات کو قبول ہی نہیں کر سکتا ہے. جب آدم اس دنیا میں آئے اور جب آدم سے حوا بچھڑ گئی تو تاریخ لکھتی ہے کہ آدم مستقل مناجات کرتے رہے, خدا سے دعا کرتے رہے. اللہ نے ایک دن جبرائیل کو بھیجا, اے جبرائیل جاؤ اور جانے کے بعد آدم سے کہو کہ مجھے ان ناموں کا واسطہ کیوں نہیں دیتے جو مجھے پسند ہے. اے جبرائیل جاؤ آدم سے کہو مجھے ان ناموں کا واسطہ دے جو مجھے پسند ہے. ادھر جبرائیل نے اللہ کا پیغام آدم تک پہنچایا. آدم نے مناجات کے لیے, دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. اے میرے مالک, تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, تجھے علی کا واسطہ, تجھے فاطمہ کا واسطہ,
تجھے رسول کا واسطہ، تجھے حسن کا واسطہ، تجھے حسین کا واسطہ۔ ابھی آدم دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک آواز آئی، اے آدم آ اور مل لے حوا سے، اے آدم آ کے مل لے حوا سے۔ آدم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اے شخص اتنا بتا تیرا نام کیا ہے، اے شخص اتنا بتا تیرا نام کیا ہے۔ مولا نے کہا آدم نام جاننا چاہتے ہو؟ کہا میں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی مولا نے اپنے چہرے سے پردے کو ہٹایا، آدم نے بے ساختہ کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ آدم نے کہا اے مولا میں نے تو مدد کے لیے جلی کو بلایا تھا۔ علی نے کہا اے آدم تجھے معلوم نہیں، تم جب بھی جلی کو بلاؤ گے مدد کرنے علی آئے۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل محمد۔ تم جب مدد کے لیے جلی کو بلاؤ گے مدد کرنے کے لیے علی آئے۔ اور میں اس کی دلیل دے رہا ہوں کہ جب مولا کائنات کی ولادت قریب آئی، تاریخ لکھتی ہے کہ جب مولا علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، جب مولا علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، ایک درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو لوگوں نے کہا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ 3 دن گزر گئے ہیں، فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں ہے۔ لوگ ابو طالب کے پاس آئے، ابو طالب تمہیں خبر بھی ہے تمہاری زوجہ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں کعبے میں گئی ہے۔ ابو طالب کہتے ہیں میں تو نہیں جانتا، لیکن ہاں میں اتنا جانتا ہوں یا جانے والی جانے یا بلانے والا جانے، یا جانے والی جانے یا بلانے والا جانے۔ لوگوں نے کہا ہم ایسے نہیں مانیں گے، ہم جا کر وہاں دیکھیں گے آخر وجہ کیا ہے۔ 3 دن گزر گئے ہیں، ابھی تک فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے کیوں نہیں نکلی؟ لوگوں نے مشورہ کیا، خانہ کعبہ کے پاس آئے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے پاس آئیں تو آنے کے بعد خانہ کعبہ کا سب سے پہلے طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی ہے اے میرے مالک میں تیرے محمد پہ ایمان رکھتی ہوں۔ اور ایک مرتبہ اتنا جملہ کہنے کے بعد اپنے شکم کو خانہ کعبہ کی دیوار سے مس کر کے بی بی ایک جملہ کہتی ہے میرے مالک تجھے واسطہ اس بیٹے کا جو میری شکم میں ہے، میری مشکل کو آسان کر۔ میرے مالک تجھے واسطہ اس بیٹے کا جو میری شکم میں ہے، میری مشکل کو آسان کر۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، اے فاطمہ بنت اسد آپ تو ابو طالب کی بیوی ہیں، آپ رسول کی چچی ہیں، اگر آپ ہی حکم دے دیتی تو خانہ کعبہ کی دیواریں چاک ہو جاتی۔ جملہ کہنے جا رہا ہوں، اب مجھے نہیں معلوم کہ علی کا چاہنے والا کیسے سنے گا، میں کہنے جا رہا ہوں۔ بی بی نے کہا اے نادان تجھے معلوم نہیں، میں نے علی کا واسطہ دے کے کچھ باغیرت ماؤں کی اولاد کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ جب علی کی ماں کی دعا بغیر علی کے وسیلے سے قبول نہیں ہو سکتی تو ایک بازاری ماؤں کی اولاد کی ایک درود بھیجے محمد و آل محمد۔ جب علی کی ماں کی دعا بغیر علی کے وسیلے سے قبول نہیں ہو سکتی تو ان بازاری ماؤں کی اولاد کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اور لوگ آج کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ پر ہمارا قبضہ ہے، خانہ کعبہ پہ آج بھی ہمارا قبضہ ہے، لیکن جب آپ کبھی اللہ کرے وہ دن آئے کہ آپ خانہ کعبہ کی طواف کے لیے جائیں، جب آپ وہاں جائیں گے تو وہاں پر ایک لکیر ہے۔ جب مولا کی ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ کی دیواریں چاک ہوئی،
اور بی بی اندر داخل ہوئی. پھر وہ دیوار مل گئی اور اس میں ایک درار بن گیا. سعودی حکومت نے چاہا کہ ہم اس نشان کو مٹا سکے. ایک سے ایک بادشاہ آتے رہے لیکن آج بھی اس نشان کو نہ مٹا سکے. ارے بھیا، جو اس نشان کو نہ مٹا سکا اس نشان کے فقیروں کو کیسے مٹائے؟ لوگوں نے کہا ہم ایسے نہیں مانیں گے، ہم جا کر دیکھیں گے آخر وجہ کیا ہے. لوگ آئے خانہ کعبہ کے پاس، آواز دی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر نکلو. آواز دے رہے ہیں. انہوں نے دستور کیا، اے فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے نکلو، خانہ کعبہ سے نکلو، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں آخر وجہ کیا ہے، آپ 3 دن سے کیا کر رہی ہیں. ادھر لوگوں نے دستور کیا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اے جبرائیل فاطمہ بنت اسد سے کہو کہ خانہ کعبہ کا خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کر انہیں علی دکھائیں، انہیں علی دکھائیں، انہیں علی دکھائیں. فاطمہ بنت اسد نے کہا اے میرے مالک، یہ تیرے در پہ آئے ہیں، ہم علی کیوں دکھائیں، ہم علی کیوں دکھائیں. اللہ نے کہا اے فاطمہ بنت اسد، میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی تم ہمارے در پہ مدد کے لیے آؤ گے تو مدد تو جلی نہیں، علی آئے گا. ایک درود بھیجو محمد والے محمد. جب بھی تم مدد کے لیے چلی کو بلاؤ گے، مدد کرنے علی آئے گا. تاریخ لکھتی ہے کہ آج بھی وہ نشان ویسے ہی ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ عادل دہر نے کیا عدل کیے ہیں دیکھو، عادل دہر نے کیا عدل کیے ہیں دیکھو، اس کی تقسیمی تو دنیا سے نیاری نکلی. عادل دہر نے کیا عدل کیے ہیں دیکھو، اس کی تقسیمی تو دنیا سے نیاری نکلی. تم نے کعبے پہ جمع رکھا تھا قبضہ، پھر بھی 4 دیواروں میں سے ایک ہماری ہے. ایک درود بھیجے محمد والے محمد. 4 دیواروں میں سے ایک ہماری نکلی. بہت خوب ہے ماشاءاللہ. یعنی خدا بھی بتانا چاہتا ہے کہ 3 تم رکھ لو، ایک علی والے رکھ لو. میں نے قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کو تلاوت کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس پروردگار کے لیے جو عالمین کا رب ہے. اچھا، یہ آیت سب سے پہلے پڑھا کس نے؟ کس نے پڑھا؟ تاریخ لکھتی ہے کہ جب جناب ابو طالب جناب رسول خدا کا نکاح پڑھنے کے لیے بیٹھے تو سب سے پہلے جناب ابو طالب نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس پروردگار کے لیے. ابھی تو قرآن بھی نہیں نازل ہوئی، ابھی تو قرآن بھی نہیں نازل ہوئی اور ابو طالب کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس پروردگار کے لیے، تمام تعریف اس پروردگار کے لیے. اللہ نے کہا مسلمانوں، تم ابو طالب کو کافر کہتے ہو، میں ابو طالب کے ہونٹوں سے نکلے ہوئے لفظوں کو میں 5 وقت کی نماز میں واجب قرار کرتا ہوں. تم ابو طالب کو کافر کہتے ہو، میں ہر مسلمان پہ واجب کر دوں گا. اور تاریخ ہے کہ اگر کوئی شخص الحمد کا سورہ نہ پڑھے، پورا قرآن پڑھ جائے، اس کی نماز قبول نہیں ہو سکتی. ابو طالب نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریف اس پروردگار کے لیے، میرے محمد جیسا کوئی محمد نہیں ہے، اس کے اتنا امیر کوئی امیر نہیں ہے. ایک مرتبہ لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا مہر رقم تم بتاؤ، مہر رقم تم بتاؤ، ہم دیتے ہیں مہر. اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ جو عرب کی شہزادی ہے اس کے قبیلے سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں مہر رقم تم بتاؤ، مہر ہم دیتے ہیں.
رقم تم بتاؤ مہر میں دیتا ہوں. میں کہوں گا اے ابو طالب اگر آسمان مانگ لی کہاں سے دے گا, زمین مانگ لی کہاں سے دے گا؟ ابو طالب نے کہا اے نادان تجھے معلوم نہیں اللہ نے کائنات میں اس چیز کو خلق ہی نہیں کیا جس پہ میرے علی کی حکومت نہ ہو. اللہ نے کائنات میں اس چیز کو خلق ہی نہیں کیا ہے جس میں میرے علی کی حکومت ہے. اگر علی کو سمجھ جاؤ, دیکھیے اگر سمجھنا ہے محمد کو تو سمجھو علی کو, اگر سمجھنا ہے تو اگر ابو طالب کو سمجھنا ہے تو سمجھو علی کو. باپ جیسا ہوتا ہے بیٹا بھی ویسا ہی ہوتا ہے, باپ جیسا ہوتا ہے بیٹا بھی ویسا ہی ہوتا ہے. اگر سمجھنا ہے, جملہ کہنے جا رہا ہوں, اگر عرفان بھائی جملہ کہنے جا رہا ہوں, اگر سمجھنا ہے ابو طالب کو تو سمجھو علی کو, اگر سمجھنا ہے علی کو تو سمجھو عباس کو, کیونکہ باپ جیسا ہوتا ہے بیٹا بھی ویسا ہی ہوتا ہے. اور تاریخ لکھتی ہے کہ جناب ابو طالب نے 2 بیٹوں کو پالا, ابو سفیان نے بھی 2 بیٹوں کو پالا. آئے ہائے آئے ہائے, ابو طالب نے بھی 2 بیٹوں کو پالا. لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ ہی نہیں پڑھا. چلو میری جان میں مان لیتا ہوں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. لوگ تاریخ میں اپنی تاریخوں میں لکھتے ہیں کہ رسول خدا نے وقت آخر ان سے کہا تھا اے چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے. اچھا, میں نے کہا کہ وقت آخر انسان کہاں ہوتا ہے؟ کہا گھر میں. ہم نے کہا بتاؤ گھر کہاں ہوتا ہے؟ کہا حجرے میں. آئے ہائے, بند مکان کی بات یاد ہے, کھلے میدان کی بات بھول گئے. اے چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے. چلو میری جان میں مان لیتا ہوں جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھی. کوئی شاعر کہتا ہے کہ پاؤں چلنا بھی نہ سیکھی تھی محمد کی نماز, پاؤں چلنا بھی نہ سیکھی تھی محمد کی نماز, اس سے پہلے کا مسلمان ابو طالب. ایک درود بھیجے محمد والے دو بیٹے ابو طالب نے پالے, 2 بیٹے ابو سفیان نے. ابو طالب نے جس کو پالا ایک امام بنا, ایک نبی بنا. ابو سفیان نے جس کو پالا وہ یزید بنا, معاویہ بنا. لوگ اگر ان کے در پر آ کر عقیدت سے سر اپنی جبی کو جھکائے تو اللہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ مجھے علی کا اور آل محمد کا واسطہ دیتا ہے میں اس دعا کو قبول کر لیتا ہوں. عزاداروں ابھی اس کے بعد اور بھی مجلسیں ہو رہی ہیں, وقت بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور آج محرم کی 4 تاریخ ہو گئی. عزاداروں بہت تیزی کے ساتھ یہ ایام عزا ہمارے درمیان سے گزر. اللہ اکبر. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے.